السلام علیکم ایوری ون، ٹائم ٹرپ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب۔ ٹائم ٹرپ کے ذریعے میں آج آپ کو لے کر جا رہا ہوں ایک 200 سال پرانے قبرستان میں، ایک ایسی جگہ جہاں پر مٹی نہیں بلکہ کہانیاں دفن ہیں۔ تو ان کہانیوں کو جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ ہم ٹائم ٹرپ کے ذریعے کس جگہ کو وزٹ کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اچھا، مجھے اس گاؤں کی ایک بہت ہی حیران کن اور دلچسپ ایک روایت کے بارے میں پتہ چلا ہے، جس کو میں نے یہاں کے جو رہائشی ہیں ان سے کچھ پکچرز اور ویڈیوز لی ہیں۔ تو وہ دیکھ کر آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے قبرستانوں میں بھی اس طرح کی روایات کو پریکٹس کیا جاتا ہے یا نہیں۔ یہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم موزہ لوٹھر کے قبرستان کے روڈ کے اوپر ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ موزہ ہے، اور قبرستان کے ارد گرد ہریالی ہے۔ اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک سیپ میں موتی کو محفوظ کیا گیا ہے، اور یہی وہ قبرستان ہے جو کہ 200 سال پرانا ہے۔ یہ ہم قبرستان کے اندر اب پہنچ چکے ہیں۔ جو میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ سب لوگ فاتحہ پڑھیں ان سب کے لیے۔ تو جن قبروں کا جائزہ لینے کے لیے میں یہاں جا رہا ہوں، ان پر نیلے رنگ کے نقش و نگار اور پتھر استعمال کیے گئے ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ یہ قبریں پتھر نہیں ہیں بلکہ اپنے اندر صدیوں کی تاریخ اور کہانیاں دفن کیے بیٹھے ہیں۔ اور آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہو، ان قبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے گرد 4 دیواری بنائی گئی ہے تاکہ یہ وقت کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ آئیے ان کا قریب سے جائزہ لیتے ہیں۔ یہ قبر چودھری نواب خان قوم لوٹھر سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کی ہے۔ ان کا انتقال بھی رمضان میں ہوا تھا، اور انہی کے ساتھ یہ قبر ہے ایک ننھے پھول کی۔ اس پہ میں عرض کروں گا، یہ پھول اپنی نزاکت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ ایک چیز جو میں اس قبرستان میں نوٹ کر رہا ہوں، یہاں صرف قبریں ہی پرانی نہیں ہیں بلکہ ان کے ارد گرد کھڑے یہ درخت جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی بہت عمر دراز ہو چکے ہیں۔ ان کی لمبی شاخیں اور یہ جو ٹہنیاں پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ قبروں پر سایہ بنی ہوئی ہیں، اور گزرے ہوئے وقت کے خاموش گواہ بن کر یہ درخت یہاں پر کھڑے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کاٹے بھی ہیں اور کچھ سوکھ گئے ہیں۔ تو یہ حالت آپ ان کی دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ قبرستان کی خوبصورتی تو یہ درخت بڑھا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اس قبرستان کا جائزہ لیتے ہوئے ایک اور بات سامنے آتی ہے، یہاں پر موجود قبریں صرف لوٹھر قوم کی نہیں ہیں بلکہ دوسری قوموں اور طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ قبریں مضبوط پتھر اور ماربل سے بنی ہوئی ہیں، اور ان کے گرد 4 دیواریاں بھی نظر آتی ہیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا، جبکہ کچھ قبریں بالکل سادگی سے مٹی یا پرانے مٹیریل کی بنی ہوئی ہیں۔ تو سوشیالوجیکل پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سماجی طبقاتی فرق یہاں بھی اپنی ایک جھلک دکھا رہا ہے، جو کہ قبروں کی صورت میں ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے۔ یہاں ایک بات میں واضح طور پر آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی چاہے کتنی بھی لمبی یا مختصر کیوں نہ ہو، آخر ایک دن ہر سفر کا انجام یہیں پر آ کر رکتا ہے۔ یہ قبریں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیا کی دولت، رتبہ، شہرت سب یہیں رہ جاتے ہیں، آخری میں انسان کے حصے میں بس یہ چند گز زمین اور خاموشی کی یہ آخری آرام گاہی آتی ہے۔ دیکھیں، زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، مگر یہ پرانی قبریں ہمیں خاموشی سے یہ پیغام دیتی ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے، اچھے اور نیک اعمال کرنے اور انسانیت کے لیے کچھ اچھا چھوڑ کر جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہماری زندگیوں کی کہانیوں کے آخری صفحے آخر میں اسی مٹی میں دفن ہونے ہوتے ہیں۔
اور ہماری زندگیوں کا سفر تو بہت ہی شارٹ اور مختصر سا ہے، جبکہ یہ آخری آرام گاہ کا جو ہمارا سفر ہے یہ ابدی ہے، کبھی نامکمل ہونے والا سفر ہے، کبھی نامکمل ہونے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، جو کہ ہم نے یہ والی قبریں جو آپ کو ایک اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہ ایک خاندان کی قبریں ہیں، میاں بیوی اور ان کے بچوں کی قبریں۔ ان پر لگے نیلے ٹائلز اور پرانے نقش و نگار اس وقت کی یاد دلاتے ہیں جب ان کو کوئی دیکھنے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی آتا ہوگا، مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ ان کی خستہ حالت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کو دیکھنے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے بھی بہت کم ہو گئے ہیں۔ اس قبرستان میں اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے بھی دفن ہیں، جن کو لوگ پیر اور ولی کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اور ہاں، جس روایت کا ذکر میں اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ لوگوں سے کر رہا تھا کہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور یہاں کی کسی رہائشی سے میں نے کچھ ویڈیو کلپس اور پکچرز لی ہیں، تو آئیے میں آپ کو اس روایت کی کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں کہ کہ وہ روایت کیا ہے، اور اس کو دیکھ کر آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ لوگوں کے قبرستانوں میں بھی اس رسم کو، اس روایت کو پریکٹس کیا جاتا ہے یا نہیں۔ یہاں کے گاؤں والے ہر سال شعبان اور 10 محرم کے دن اس قبرستان کو چراغوں اور موم بتیوں سے سجاتے ہیں۔ مغرب سے پہلے اور بعد میں یہاں پر لوگ آنا جمع ہو جاتے ہیں، یہاں پر آ کر قبروں کی صفائی کرتے ہیں، انہیں پانی لگاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ کچھ گھروں میں ختم اور نیاز بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ روایت اصل میں اپنوں کی یاد اور محبت کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو آپ کو اگر یہ سفر اور یہ ہسٹری پسند آئی ہو تو ٹائم ٹرپ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ہمارے اگلے سفر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔